بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جب کرب و بلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کر دیا گیا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ 3 دن تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے پانی بند کیا گیا تھا۔ جب 10 محرم کو کربلا کے میدان میں ہر شہید شہادت کا جام پیتا گیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ آپ علیہ السلام یزید کے سامنے آتے ہیں اور فرماتے ہیں، کوئی ہے اس غریب کی مدد کرنے والا؟ تو یہ صدا سن کر آسمان ہل گیا، زمین تڑپ اٹھی، فرشتے آ گئے اور جن کہنے لگے، حسین ابن علی ہمیں حکم کریں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یہ صدا صرف انسانوں کے لیے تھی، لیکن افسوس تمام انسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی غربت پر ہنسنے لگے۔ اتنے میں خیمے سے ایک بچہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ بی بی رباب نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور دستے ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگی، نواسہ رسول، جیسے ہی آپ نے کہا ہے کوئی اس غریب کی مدد کرنے والا، تو آپ کے شہزادے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام علی اصغر کا سر مبارک چومتے ہیں اور فرماتے ہیں، رباب میں اصغر کو پانی پلا کر آتا ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے 6 ماہ کے شہزادے کو لے کر میدان کربلا میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہاری جنگ ہے تو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے ہے، اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ لوگوں، 3 دن سے اس معصوم بچے نے پانی نہیں پیا، اے لوگوں اس بچے کو پانی پلاؤ۔ فوج یزید میں سے آواز آئی، حسین، پانی تم پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو، اگر یہ بچہ خود پانی مانگے گا تو ہم اسے پانی پلائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو بلند کیا اور فرمانے لگے، اصغر مانگ، اپنی نانا کی امت سے پانی مانگو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ علی اصغر کے لب ہلے تو علی اصغر فرمانے لگے، لوگوں، میں تمہارے رسول کے گلشن کا چھوٹا سا پھول ہوں، میری رگوں میں تمہارے رسول کا خون بہتا ہے، اے لوگوں، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ اس صدا کے سنتے ہی عمر بن سعد نے شمر کو کہا کہ کہیں فوج یزید بغاوت پر نہ اتر آئے، اور آواز لگائی، ہرملہ تیر چلا۔ ہرملہ کے پاس جو تیر جانوروں کے شکار کے لیے تھا، اس نے علی اصغر کا نشانہ لیا اور تیر چلا دیا۔ تیر کی 3 نوکیں تھیں، ایک تیر کی نوک علی اصغر کی کمر پہ لگی، دوسری نوک بازو پہ لگی، تیسری نوک علی اصغر کے کان پہ لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیر کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے بازو پر جا لگا۔ حضرت علی اصغر کا خون حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر آ گرا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیے اپنے نانا کی امت کو دیکھ رہے ہیں، چاہا کہ علی اصغر کے خون کو زمین کے حوالے کریں۔ زمین چیخ اٹھی کہ اگر اس ناحق خون کو مجھ پر گراتے ہیں تو میں روز محشر تک اناج نہیں اگاؤں گی۔ امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ اس کو آسمان کے حوالے کریں۔ آسمان کہنے لگا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اگر اس خون کو ہماری طرف پھینکا تو ہم روز محشر تک بارش نہیں برسائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے خون علی اصغر اپنے چہرے پر ملا اور ان ظالموں کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، اے لوگوں، میں روز محشر خون علی اصغر اپنے چہرے پر لے کر آؤں گا اور اللہ کے سامنے سوال کروں گا کہ میرے اصغر کا کیا جرم تھا۔ پھر علی اصغر کی لاش کو اپنے بازوؤں میں چھپائے جیسے ہی خیمے میں آئے، بی بی رباب نے رو کر پوچھا کہ کیا میرے بچے نے پانی پیا؟ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو اپنی باہوں سے ہٹایا تو بی بی رباب چیخ کر کہنے لگی کہ جس نے میرے بچے کو مارا، کیا اس کی کوئی اولاد نہ تھی؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر کرو، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم ہر ظلم سہ کر اسلام کے لیے صبر کریں، کیونکہ ہمارے ہی خون سے اللہ کا دین بچنا ہے۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام اور بی بی رباب خیمے کے پیچھے ذوالفقار سے ایک کھڈا کھودتے ہیں اور کربلا کی گرم سرزمین میں حضرت علی اصغر کی تدفین کر دیتے ہیں۔ پھر جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، آل رسول کو لوٹا گیا، سروں کو کاٹا گیا، تو عمر بن سعد نے کہا، دیکھو کوئی سر رہ تو نہیں گیا؟ کسی ظالم نے کہا کہ ایک سر رہ گیا ہے۔ شیمر نے پوچھا، کون سا سر؟ اس ظالم نے کہا،
حسین ایک 6 ماہ کا بچہ لے کر آئے تھے، ہم نے اسے تیر مار کر شہید کیا تھا۔ اس کا سر نہیں ملا۔ شمر نے کہا ڈھونڈو، زمین پر نیزے مارتے رہو، یہیں کہیں حسین نے تدفین کیا ہوگا۔ بس پھر کیا تھا، فوج یزید زمین پر نیزے مار مار کر علی اصغر کو ڈھونڈتی رہی۔ ایک جگہ نیزہ لگنا تھا، جیسے ہی نیزہ اوپر آیا، حضرت علی اصغر کا جسم اس نیزے پر سوار تھا۔ فوج یزید خوشی سے جھوم رہی تھی۔ جب ماں نے اپنے بچے کو نیزے کی نوک پر دیکھا تو مدینے کی طرف منہ کر کے فرمایا، یا رسول اللہ، دیکھیے آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا ہے۔